السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ مکرم ناظرین، معزز سامعین، ہر چیز کا ایک موسم رہتا ہے، اور یہ جو موسم رمضان کا ہے یہ رحمتوں کا موسم ہے، یہ نیکیوں کا موسم ہے، یہ ایک زرین موقع ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کی رضا حاصل کرے، اپنے پیغمبر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر چل کر حق تعالی کا قرب حاصل کرے۔ ناظرین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ یہاں پر یہ بات غور طلب ہے کہ یقیناً سال کے یہ 12 مہینے اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان 12 مہینوں میں خاص طور پر قرآن نے جس مہینے کا نام ذکر کیا ہے وہ ماہ رمضان، اور رمضان کا تعارف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے کروایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کو قرآن سے گہرا تعلق ہے اور قرآن کو رمضان سے مضبوط نسبت ہے، تو یہ دونوں نسبتوں کو لے کر چلنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم کیا، نبی کریم علیہ السلام نے جو اپنی سنتوں کے انوار ہمیں دیے ہیں، ان دونوں کو دیکھنے سے یہ دونوں نسبتوں سے ہمارا تعلق قوی ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ رمضان میں اللہ نے روزوں کو فرض کیا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تراویح کو اپنی سنت قرار دیا، تاکہ رمضان کے ذریعے روزوں کی برکتیں بھی بندوں کو ملتے رہیں اور قرآن کے ذریعے روحانی تربیت بھی ہوتی رہے۔ قرآن پڑھنا کیا ہے، قرآن سننا کیا ہے، یہ اپنے رب سے سرگوشی کرنا ہے۔ بندہ ہے اپنا حال دل اپنے رب کے دربار میں عرض کر رہا ہے، وہ پروردگار اپنے بندے کی فریاد کو سن رہا ہے، وہ جو مانگتا ہے عطا کر رہا ہے۔ یہ نماز میں کھڑا ہونا، یہ قیام گویا کہ دربار شاہی میں حاضری کا ایک موقع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مقدس کے ذریعے یہ سرفرادی عطا فرمائی۔ ناظرین گرامی قدر، آپ جانتے ہیں کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اگر اس کی صحیح تربیت کی جائے اور صحیح راستے پر اس کو لگا دیا جائے تو یہ وہ جوہر کامل بن جاتا ہے کہ رشک ملائک ہو جاتا ہے۔ فرشتے رشک کرتے ہیں، آسمانوں میں رہنے والی مخلوق ان کے مقدر پر رشک کرتی ہے، ناز کرتی ہے کہ واہ، زمین پر چلنے والے ایک خاکی مخلوق ایسی بھی ہے کہ جو اپنے سینے میں امانت الہی کو لیا ہوا، جو ایسے محبت سوز و گداز اپنے رب کا عشق اپنے دل میں رکھتا ہے اور فرشتے اس پر رشک کرتے ہیں۔ لیکن یہی وہ انسان ہے اگر اس کی تربیت صحیح نہ ہو اور وہ غلط روش پر چل جائے اور شیطان کا وہ پیروکار بن جائے تو پھر یہی وہ انسان ہے کہ پھر انسان تو انسانیت سے اقدار سے گر کر ایسی حرکتیں کرتا ہے جو جانور بھی نہ کرے۔ تو یہ ایک ایسا جوہر ہے، سدھار دو، صحیح طریقے سے اس کو سنوارا جائے، تراشا جائے تو قیمتی ہیرا بھی ہے۔ اگر اس کی تربیت صحیح نہ ہو تو پھر وہ اسفل السافلین میں چلا جائے، اور انہم الا کالانعام بل ہم اضل، جانور بلکہ جانوروں سے گری ہوئی حرکتیں بھی انسان کر جاتا ہے۔ تو اس کی تربیت ہو کیسے؟ کون ہے جو اس کو سدھارے؟ کون ہے جو اس کے نفس پر لگام کسے؟ کون ہے جو اس کو سیدھی راہ دکھائے؟ کیونکہ نفس بھی ہے ایک طاقت ہے جو اس کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، شیطان بھی ہے جو اس کو ہر دم دنیا حسین کر کے اور خواہشات کو مزین کر کے اپنی طرف بلانا چاہتا ہے۔ برائی اور بے حیائی کے دروازے کھلے ہیں، ہر طرف وہ دعوت نظارہ دے رہی ہے اس کو۔ ان تمام طاقتیں ایک مقناطیسی کیفیت ہے جو انسان کو بدی کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ پھر معاشرہ ہے، اور آج کل انٹرنیٹ وغیرہ کا غلط استعمال کی وجہ سے بھی انسان بے راہ روی کی طرف جا رہا ہے۔ غرض کہ یہ ساری برائی کے راستے
برائی کے دروازے کھلے ہیں اور اس کو اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ اب ایسے وقت اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بڑا ہی، ہر ایک کے لیے اللہ کے فیصلے انصاف والے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں شیطان کی طاقت رکھی ہے، طاغوتی طاقت کے مقابل میں اللہ نے روحانی طاقت بھی رکھی ہے۔ بے شک بے شک۔ اب یہ انسان کے ہاتھ میں ہے، اور یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جیسے جیسے روحانی طاقت بڑھتی ہے نفسانی طاقت خود بخود کمزور پڑ جاتی ہے، بے شک۔ اور جیسے جیسے نفسانی قاہت بڑھ جاتی ہے تو روحانی طاقت خود بخود کمزور پڑ جاتی ہے۔ اب ان اسباب کو تلاش کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے روحانیت قوی ہو۔ روح جب قوی ہو اور دل پاک و صاف ہو تو خود بخود نفس اور شیطانی طاقت خود بخود ماند پڑ جاتی ہے، وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو اس کی تربیت کے لیے اگر نفس کی طاقت کو بڑھاوا دینے کے لیے شیطانی طاقت ہے تو اللہ تعالیٰ نے روحانی طاقت کو بڑھانے کے لیے رسالت اور نبوت کی طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ اگر یہاں پر شیطان کے بہکانے کے لیے شیطان کا خانہ ہے تو مدینہ منورہ بھی ایک بیماروں کا شفا خانہ ہے، وہاں بھی اللہ نے بیماروں کے لیے دوا رکھی ہے، ہدایت کا مرکز اس کو بنایا ہے۔ اور نہ صرف پیغمبر بلکہ پیغمبروں کے بعد پیغمبر اسلام علیہ السلام چونکہ خاتم النبیین ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت میں اولیاء، علماء، صلحاء کو پیدا کیا جو نبی کے جانشین اور وارث بن کر پیغمبرانہ جو کردار ہوتا ہے، جو پیغمبر علیہ السلام جو کام کیا کرتے تھے وہ کار نبوت اللہ ان کے نائبین سے لے رہا ہے، یہ بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت کا ایک بہت ہی بہترین نظام اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے ذریعے رکھا۔ 11 مہینے جو انسان اپنے انداز سے گزارتا ہے، ان 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ اس کے لیے یہ ٹریننگ کا ہے، تربیت کا ہے۔ جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک آرمی کو، جو ایک سپاہی ہے، اس کو پہلے ٹرین کیا جاتا ہے، مختلف طریقوں سے اس کو مشق کرائی جاتی ہے۔ جب وہ اپنے مشق میں کامل ہو جاتا ہے اس کو لے جا کر بارڈر پر کھڑا کر دیا جاتا ہے، وہ اب ہر طرح کے دشمن سے نمٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ دشمن جس ہتھیار کے ساتھ آئے وہ مقابلے کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور سرحد پر اپنے ملک کی حفاظت کرتا رہے گا۔ ایسے ہی رمضان یہ ہمارے نفس کی تربیت کا مہینہ ہے، رمضان یہ ہمارے اخلاق کی تربیت کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے کردار کو سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ ہم اپنے اندر سے وہ رذائل صفات کو دور کریں اور اپنے اندر ملکوتی صفات کو پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عنایت فرمایا۔ اور یہ ایک مہینے کی تربیت آپ یقین جانیں اگر کوئی اس سے بھرپور طور پر استفادہ کرتا ہے تو پھر وہ 11 مہینے اپنے مذہب اسلام کی سرحد پر کھڑا ایسا رہے گا، اب دشمن چاہے نفس آئے یا شیطان آئے کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ رب کا انتظام ہے کہ نفس کی جو طاقتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دبانے کے لیے روزہ رکھا، کیونکہ نفس چاہتا ہے کہ خوب کھائے، نفس چاہتا ہے کہ خوب آرام اور عیش اس کو ملے، لیکن روزہ یہ سارے نفس کے ارادوں کو پامال کر دیتا ہے۔ روزے کے ذریعے کسر نفس ہے، نفسانی خواہشات کو توڑ دیا جاتا ہے۔ انسان کا دوسرا دشمن شیطان تھا، اور اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے آغاز سے ہی سرکش شیاطین کو قید میں ڈال دیتا ہے، تو گویا شیطان بھی قید میں اور روزے کی وجہ سے نفس بھی دباؤ میں آ گیا۔ اب تربیت ہے، روحانیت کو قوی کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا، روزے کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے، درود شریف کے ذریعے، اور پھر اوپر سے تراویح میں قرآن کریم سنانا، یہ ساری چیزیں انسان کی روحانیت کو قوی کر دیتی ہے۔ یہ ایسا نظام جو انسان کا زندگی بھر 11 مہینے چلتا ہے، رمضان میں اس کا اپوزٹ اور الٹا کر دیا جاتا ہے کہ دیکھیں انسان کو کھانے پینے کی عادت ہے، دن میں کھاتا ہے، رات میں سوتا ہے، رات میں آرام اور دن میں کام، یہ انسان کی روٹین ہے۔ اب اس روٹین کو توڑا جاتا ہے، دن میں جو کھاتا تھا اب رمضان آ گیا تو کہا گیا کہ اب کھانا بند ہے، کھانے کا جو وقت ہے اس میں بھوکا رکھا جا رہا ہے، اور رات کے وقت جو آرام کیا جاتا تھا کا عادی ہے انسان، اسے کہا جا رہا ہے کہ رات میں آرام نہیں بلکہ قیام رکھا گیا ہے، تراویح مقرر کی گئی۔ اور پھر رات کا وہ حصہ، رات کے 3 بجے 4 بجے کے وقت کوئی اٹھ کر کھانا نہیں کھاتا، کسی کو عادت نہیں ہے کہ یہ کھانے کا کوئی وقت نہیں ہے،
لیکن اب اس عادت کو توڑا جا رہا ہے، جو گہری نیند کا وقت ہے اس وقت اٹھا کر کھانا کھلایا جا رہا ہے، اور جو کھانے کا وقت ہے اس میں بھوکا رکھا جا رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ انسان کی تربیت ہو، اس کے نفس کی اصلاح ہو۔ یہ اصلاح کا کے موسم میں اور اس تربیت کے پیریڈ میں اگر ہم اس سے تربیت حاصل نہ کریں کما حق ہو، تو پھر یاد رکھیں اس سے بڑھ کر کوئی بد نصیب انسان نہیں ہو سکتا۔ مکرم سامعین اور ناظرین، یہ ہم رمضان المبارک کے درمیانی عشرے میں ہیں۔ اب کچھ ہی لمحات میں، چند ہی دن باقی ہیں کہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ذہن کو اسلامی تاریخ کی طرف بھی دوڑائیں، اسلام کے تاریخ کے ان اوراق کی ورق گردانی کریں کہ کیسی کیسی قربانیوں سے بھری ہماری تاریخ رہی۔ یہ آج کا جمعہ 17 رمضان المبارک یہ اسلام کی تاریخ میں ایک بہت ہی اہم ترین دن ہے، اس لحاظ سے بھی کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہا کا یوم وصال ہے۔ ان کی زندگی کو بطور خاص خواتین مطالعہ کریں۔ یہاں خواتین کے تعلیم کے ماہرین یہاں موجود ہیں، اس سلسلے میں خدمات انجام دینے والے، وہ بھی آپ سے یہی پیام آپ کو دینا چاہتے ہیں، وہ یہی کہیں گے، اور میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ کی زندگی کو دیکھیں۔ وہ صرف ایک ہاؤس وائف ہی نہیں تھی، پیغمبر اسلام کی ازواج مطہرات کی زندگیوں کو ہماری مائیں پڑھیں، ہماری بہنیں اس کا مطالعہ کریں۔ کیا گھریلو کام کاج کے ساتھ وہ کس طرح سے علم کے میدان میں، طب کے میدان میں کیسی وہ مہارت رکھا کرتی تھی۔ آپ کو بس میں ایک بات کہوں گا کہ سرور کونین علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خذوا نصف دینکم من هذه الحمیرہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں فرمایا کہ تم یہ جو دین ہے اس کا آدھا حصہ تم کو عائشہ سے ملے گا۔ تو اسلام نے عورتوں کی تعلیم کے بارے میں کبھی اس کو پس پش نہیں ڈالا، خواتین کی تعلیم کو کبھی نظر انداز نہیں کیا، بلکہ آدھا دین حضور فرماتے ہیں تم کو اس خاتون سے ملنے والا ہے، عورت سے ملنے والا ہے۔ تو اس ایک عورت کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کی تعلیم اور تربیت کی کس قدر اسلام میں اہمیت ہے کہ سرور کونین علیہ السلام فرماتے ہیں آدھا دین تم کو عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملے گا۔ اور فقہ میں ان کی جو خدمات رہی ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام اگر کسی مسئلے میں دشواری ہوتی تو جا کر حضرت ام المؤمنین عائشہ سے رجوع کرتے اور وہ اس کا مسئلے کا حل بتاتی۔ اس کے علاوہ اسلامی تاریخ میں یہ 17 رمضان المبارک ایک عظیم غزوے کی یاد ہمیں دلاتا ہے، اسلام کا پہلا معرکہ غزوہ بدر کی یہ یاد دلاتا ہے۔ ان قربانیوں کو یاد کریں، کس طرح سے ہمارے اکابرین کی قربانیاں رہی، ان کی جانثاریاں رہی، کس طرح سے انہوں نے محنتیں کی، تب جا کر آج ہم خدا کا کلام پڑھنے والے اور اللہ کے دین کو ماننے والے بنے۔ اس کے بعد ذرا آگے جائیں، 20 رمضان المبارک یہ نئے آخری عشرے کا آغاز بھی ہے، اور حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت کا یہ ہمیں پیغام دے رہی ہے۔ کس طرح ایک شخص نہیں، ایک فرد واحد نہیں، پورا گھرانے نے اسلام کے لیے کیا عظیم قربانیاں دی ہے۔ گویا ان کی زندگی ابتدا تا انتہا، از اول تا آخر اسلام کے لیے وقف تھی۔ خدا کی محبت میں ان کے، خدا کے عشق میں ان کا جینا اور مرنا تھا۔ ان کی زندگی کا آغاز بھی خدا کے گھر سے ہے۔ ولادت ہوئی کعبۃ اللہ شریف میں، اور شہادت ہوئی جامع مسجد کوفہ میں۔ ولادت بھی خدا کے گھر میں، شہادت بھی خدا کے گھر میں۔ ان کی زندگی کو پڑھیں۔ باب العلم نے کیا علم کے دروازے سے کیا امت کو فیض عطا کیا ہے، ہم اس جانب پہ توجہ کریں۔ اور ساتھ ساتھ آئندہ جو عشرہ آنے والا ہے اس میں ایک خصوصی عبادت اعتکاف کی ہے، تو اس کے لیے پہلے ہی سے ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں، تیار کریں۔ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو اور ہمارے اوپر جو کام ہم سے متعلق ہے، اس کا پہلے ہی سے نظم کر دیں، اور یکسوئی کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ اللہ کے دربار میں، دربار خداوندی میں حاضر رہیں۔ اپنے آپ کو تمام علائق دنیا سے کٹ کر، علیحدہ کر کر بارگاہ خداوندی میں رجوع ہو جائیں، اور یقین جانیں
جو اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ایک قدم کوئی اللہ کی راہ میں آگے بڑھاتا ہے تو خدا کی رحمت 10 قدم اس کے قریب آتی ہے۔ بے شک بے شک۔ کوئی اگر چلتا ہوا جائے تو خدا کی رحمت دوڑتے ہوئے اس کے پاس آتی ہے۔ تو اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اور ایک بہت ہی زرین اور غنیمت والا موقع عشرہ اخیرہ میں وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر ہے، شب قدر، جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل قرار دی گئی ہے اس امت کے لیے۔ یہ خصوصی تحفہ ہے۔ آخری کے تاخراتوں میں اس کو تلاش کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ شب قدر کی تلاش کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں کہ یہ آپ اور ہم اس وقت رمضان کے بالکل وسط میں ہیں، درمیان میں ہیں۔ ایک حصہ تو ہم سے چلا گیا ہے، اب وہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ ایک حصہ بہت عظیم الشان ہے جو آنے والا ہے۔ اب یہ جائزے کا وقت ہے، یہ اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کا وقت ہے کہ ہم نے گزرے ہوئے ایام کا ہم محاسبہ کریں کہ ہم نے اس کو کیسے گزارے ہیں، اور آئندہ آنے والے جو متبرک ایام ہیں ہم کو کیسے گزارنا ہے۔ گویا ماضی کا محاسبہ ہو اور مستقبل کے لیے ایک بہترین عمل لائیں۔ یہ ہم بالکل سینٹرل پوائنٹ پر ہیں۔ یہاں سے ہر انسان کو ایک یو ٹرن لینے کا موقع ہے۔ اگر نیکیاں ہوئی ہے سابقہ عشرے میں تو خدا کا شکر ادا کریں۔ اگر ہم نے اس ماہ مقدس کے احترام اور اہتمام میں کوئی کوتاہی اگر ہم سے ہوئی ہے تو بارگاہ الہی میں سر بسجود ہوں، صدق دل سے توبہ و استغفار کریں، اپنے پروردگار کو منائیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام خاص طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں تم کثرت سے استغفار کیا کرو، کثرت سے استغفار کیا کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو پروردگار عالم کے دربار میں، اور سوال کرتے رہو جنت کا، اللہ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ وہ خاص دعائیں ہیں جو ہمارے پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اور ایک اخیر پیغام جو ہم آپ کو اس چینل کے ذریعے دینا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ رمضان یہ صرف خود اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال کرنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ امت کا وہ طبقہ، انسانیت کا وہ طبقہ، وہ حصہ جو مفلوق الحال ہے، جو فقر و فاقے سے دوچار ہے، مسکینی میں زندگی گزارنے والے ہمارے معاشرے میں کئی لوگ ہیں۔ ہم اپنا دست تعاون ان کی طرف بھی بڑھائیں۔ وہ لوگ جو پریشان ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا وہ پروردگار جو ہزاروں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے وہ ہمیں بھوکا کیوں رکھتا ہے؟ ایک ماں اگر اس کے لیے کھانے کے لیے ایک روٹی ہو اور کھانے والے 2 ہوں تو ماں بھوکی رہ جائے گی، اولاد کو کھلائے گی، ماں بھوکی رہے گی، اولاد کو کھلائے گی۔ پھر ہزاروں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا خدا ہمیں بھوکا کیوں رکھ رہا ہے؟ اس کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب انسان بھوکا رہے گا تو دوسرے غریبوں کی بھوک کا احساس اسے خود ہوگا۔ جب خود بھوک کی تکلیف سہے گا، بھوک کے احساس جب اس کو ہوگا، تب ان غریبوں کا درد اس کو سمجھ میں آئے گا، ان فقر و فاقے میں زندگی گزارنے والوں کے احساسات اور ان کے جذبات، ان کے طرز زندگی کو سمجھنے کا موقع ملے گا، اور خود بخود اس کا دل کہے گا کہ ایک مہینہ بھوک کے ساتھ، بھوک کی شدت کے ساتھ گزارنا ہمارے لیے اتنا بار ہے، چند گھنٹے گزارنا ہمارے لیے مشقت ہے، تو پھر وہ ساری زندگی کیسے گزارتے ہوں گے؟ یہ غم، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ رمضان یہ غم گساری کا مہینہ ہے، یہ لوگوں کے دکھ درد کو بانٹنے کا مہینہ ہے، لوگوں کے طرف تعاون کریں۔ سماج میں وہ لوگ جو بالکل مسکینی میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم اور اس میں بھی بطور خاص دیگر حضرات کے تعاون کے ساتھ ساتھ خاص طور پر ہم اپنے خاندان والوں کا جائزہ لیں، اور اپنے خاندان میں جو لوگ اس طرح کے مستحق ہیں اور ہوتے ہیں لیکن عزت نفس کی وجہ سے وہ دستے سوال دراز نہیں کر پاتے، کسی کے سامنے اپنے حالات کا اظہار نہیں کرتے، خاموشی اور صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور خاندان والے ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کے خاندان میں کون ضرورت مند ہیں، باہر کا آدمی تو نہیں جانتا۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس طرح سے ان کا تعاون کریں، اور یہ دوہرے اجر و ثواب کے مستحق بننے کا موقع ہے۔ ایک تو راہ خدا میں خرچ کرنے کا موقع بھی ہے، اور دوسرا صلہ رحمی بھی ہے، رشتہ داری نبھانے کا بھی اس کے اندر ثواب ہے۔
ہم پروردگار عالم کے دربار میں دست بدعا ہیں کہ پروردگار عالم ماہ رمضان کے اس متبرک اور مقدس مہینے کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور ہم سے ایسی طاعت اور عبادتوں کی پروردگار تو ہمیں توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائیں، تیرے حبیب علیہ السلام راضی ہو جائیں۔ ہم کو رمضان المبارک کے اس عشرے میں جو مغفرت کا خاص عشرہ ہے، ہمارے لیے پروردگار مغفرت کا سامان فراہم فرما دے، اور اخیر عشرہ جو جہنم سے آزادی کا ہے، اے اللہ ہم کو، ہماری گردنوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما، ہمارا بھی نام جہنم سے آزاد ہونے والوں میں بھی شامل فرما دے، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے رشتہ داروں کو، احباب کو، سب کو سلامت باکرامت رکھ، اور یہ خاص طور پر جو بیماری اور جو وبائی مرض پھیل رہا ہے، پروردگار رمضان المبارک کے تصدق میں ساری انسانیت کو اس کے نجات عطا فرما۔ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا ساری پریشان ہے، اے اللہ اس کی وبا سے، اس کے اثرات سے ہم سب کو محفوظ رکھ، جلد سے جلد اس کا سارے عالم سے خاتمہ فرما دے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔